ارسطو کی دنیا سے 12 زندگی کے حوالے سے سبق، یعنی 12 لائف لائسنس فرام ارسطاٹل۔ یہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ آج تقریباً 2337 یا اس سے بھی کچھ زیادہ سال ہو گئے ہیں اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی اس کا نام زندہ ہے، آج بھی اس کا کام زندہ ہے، آج بھی اس کی باتیں زندہ ہے۔ آخر اس نے ایسا کیا کچھ خاص کیا، اس نے کیا کچھ خاص کہا، اس نے زندگی کو کیسے سمجھا، اس نے لائف کو لوگوں کو کیسے گائیڈ کیا، اس نے کیا کچھ بتایا کہ آج بھی وہ زندہ ہے، اور اس نے کیسے مختلف طرح کے علوم جو ہیں ان میں اس نے اپنا کام دکھایا، اور تبھی ہم آج بھی اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس کو انسپائریشن لیتے ہیں اس کی باتوں سے۔ سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، اور میں آج آپ لوگوں کو ان کے حوالے سے 12 لیسنس بتاؤں گا جو مجھے اچھے لگے ارسطاٹل کی لائف سے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں، میرے چینل پر جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے ارسطاٹل، اردو میں اس کو ارسطو کہا جاتا ہے، ارسطو، اور یہ جو نا اس کا جو لٹرلی شاید مین ہوتا ہے وہ ہے بیسٹ پرپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندے کا نام ہی اس طرح کا ہے تو آگے بھی اس نے کچھ اسپیشل دیا ہوگا۔ جو ہی واز ون آف دا اسمارٹیسٹ مین ہو ایور لیوڈ، وہ بہت ہی ذہین لوگوں میں سے تھا جو کبھی بھی رہے ہیں۔ اس نے بہت سارا ٹائم اسٹڈی میں، ٹیچنگ میں، لکھنے میں، ان چیزوں میں اپنا لگایا۔ پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے فزکس پر کام کیا، پوئٹری پر کام کیا، کرٹیسزم، میٹا فزکس، میوزک، اچھا اس کے علاوہ آپ کے لاجک پر، اس کے علاوہ ریٹرک جو ہوتی ہے، پھر اس نے جو لنگوسٹکس ہے اور بہت ساری چیزوں اور پر بھی کام کیا اس نے۔ اس کا مطلب یہ کہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی اس کی، اور آج بھی یہ زندہ ہے۔ تو وہ 12 باتیں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلی، نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل اسٹرینتھ۔ اپنے آپ کو سمجھنا تمام آغاز ہے کس کا؟ بگننگ آف آل وزڈم اینڈ اسٹرینتھ۔ یہ عقل کی نشانی کیا ہوتی ہے اس کے مطابق؟ کہتے ہیں کہ عقل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی اسٹرینتھ کو سمجھیں، اپنی ویکنیسز کو سمجھیں، اپنی لائکس کو، اپنی ڈس لائکس کو سمجھیں، اپنے جو اویئرنیس، جو آپ کی سیلف ٹاک ہے اس کو سمجھیں۔ سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کو۔ آپ کا جو سیلف امیج ہے اس کو سمجھیں، آپ کی جو سیلف ریلائنس ہے اس کو سمجھیں، آپ اپنا ایٹیٹیوڈ سمجھیں، اپنا بیہیویئر سمجھیں، آپ کے اندر جو ایک دنیا ہے آپ اس دنیا کو سمجھیں، آپ جو سیلف ٹاک کرتے ہیں آپ اس کو سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو بھی سمجھنا، اپنی جو اسپریچول نیڈز ہیں ان کو بھی سمجھنا، اپنی زندگی کو سمجھنا، زندگی کو مقصد کو کچھ سمجھنا، میں یہاں کیوں آیا ہوں، میرا پرپس کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میں یہ ساری چیزیں فلفل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، ان سب چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے آپ کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر پلیئر ان جاب پٹس پرفیکشن ان ورک، یہ دوسری بات ہے کہ پلیئر ان جاب۔ ایک چائنیز جو کوٹیشن میں نے پڑھی تھی کہ اف یو ہیو اے جاب وچ یو لائک یو ول نیور ہیو ٹو ورک ایون فار اے سنگل ڈے۔ اگر آپ وہ جاب آپ نے لی ہوئی ہے کہ جو آپ کو پسند ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کام نہیں کرنا پڑے گا، ایک دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کام تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جب پروفیشن اور پیشن ایک ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو پلیئر ہوتا ہے آپ کو جاب کے اندر، اور پھر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں انڈر دا سن، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس سے آپ کو پرفیکشن آتی ہے آپ کے کام میں۔ پیشنس بٹر بٹ اٹس فروٹ از سویٹ۔ پیشنس، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی آپ کا پرپز آف لائف ہے، آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کام کریں، اور جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں صبر کا دامن جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا۔ تو پھر جب آپ صبر کو نہیں چھوڑتے
تو آپ کو فطرت کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ کنسپائر کرتی ہیں، شاید وہ جاسوسی کرتی ہیں، شاید وہ آپ کے ساتھ جاسوسی میں کنسپائر مین کہ وہ مل جل کے آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. اور جب ہیلپ کرتی ہیں، کیوں ہیلپ کری؟ کیونکہ آپ کے اندر پیشنس ہے، آپ کے اندر صبر ہے آپ کے اندر. تو یہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا فروٹ بہت سویٹ ہوتا ہے. پیشنس صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس میں دیر ہوگی تو وہ پیشنس نہیں. آپ کے سوسائٹی، سوشل نظام آپ کے خلاف ہے، پولیٹیکل نظام آپ کے خلاف ہے، مذہبی نظام آپ کے خلاف ہے، لوگ آپ کے خلاف ہیں، لیکن آپ اگر حق پہ ہیں تو آپ نے پیشنس اس کو نہیں چھوڑنا ہوتا. نیور اسٹاپ لرننگ ان آل ایریاز آف لائف. کبھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں جو بھی آپ کے ایریاز ہیں لرننگ کریں. لرننگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ کہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے لرننگ از ایز امپورٹنٹ ایز آن لرننگ. جب آپ یہ کہیں نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو پھر آپ لرن کرتے ہیں. پھر آپ کو پرپز پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں کروں. آپ سوشل لرننگ کریں، پولیٹیکل لرننگ کریں، مورلی لرن کریں، ایتھیکلی لرن کریں، نارمز اینڈ ویلیوز کو لرن کریں، کلچر کو لرن کریں، سویلائزیشن کو لرن کریں. ہر بندے سے، ہر چیز سے، فطرت کی ہر چیز سے، ہر وقت، ہر انسیڈنٹ سے، آپ لائف کے ہر لمحے سے آپ سیکھیں. تمام ایریاز میں آپ کو سیکھنا چاہیے. کامیڈی اینڈ ہیومر مسٹ ایگزسٹ ان لائف ٹو میک اس سیف. ارسطو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کامیڈی ہونی چاہیے، ہیومر ہونا چاہیے، فن ہونا چاہیے، مزاح ہونا چاہیے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ گاڈ جو ہے وہ بھی پسند کرتے ہیں مزاح کو، جوکس کو. لیکن جو ہے نا ایک بہت ہی لو لیول کی بات، وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اس کو ایک خوبصورت قسم کا جو مزاح ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت جو ہنسی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی اسمائل ہوتی ہے. اور اس میں ہلکا پھلکا جو مزاح ہوتا ہے تھوڑا بہت، جہاں پر آپ اپنی فیملی میں ہیں، دوستوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، تو یہ ایک بہت زیادہ زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. چونکہ اس سے ہماری زندگی میں جو ہماری باڈی ہے، فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، یہ ہم ٹھیک ہوتے ہیں. نیور انڈر اسٹیمیٹ پاور آف ڈارکنیس. ڈارکنیس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو زندگی میں آپ کے لیے آپ کی اگینسٹ ہے، کہ وہ ساری چیزوں کو، وہ ڈارکنیس ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. وہ ڈارکنیس کیوں ہے؟ وہ ڈارکنیس اس لیے آئی ہے کہ تاکہ آپ اس سے نکل کے آگے، چونکہ جہاں ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں آگے روشنی بھی ہوتی ہے. تو ڈارکنیس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. وہ آپ کا ایک سمجھ لیں کہ وہ آپ کی جو روشنی ہے اس کے لیے ایک سٹیپ آپ کے لیے ہے، اور آپ نے اس سے آگے چلے جانا ہوتا ہے. Fear does not do anything but holds us back. اس تو کہتے ہیں کہ خوف ہمیں کچھ نہیں کہتا، یہ کچھ بھی نہیں کرتا. یہ خوف ہمیں نہ کام کرنے سے روکتا ہے. سوشل آپ کے اندر خوف ہوتے ہیں، لوگوں سے خوف ہے آپ کے اندر. اچھا، آپ کو اپنی کامیابی کا اس سے نہیں ہوگی وہ خوف، فیلئر کا خوف ہے آپ کے اندر. آپ کے اندر اعتماد کی کمی کا خوف، آپ کے اندر کرج نہیں ہے اس کا خوف ہے، آپ بول نہیں سکتے اس کا خوف ہے، آپ کو فیملی کا خوف ہے، لوگوں کا خوف ہے. کہتے کہ نہیں، یہ ہمیں نہ خوف سے نکلنا چاہیے، یہ ہمیں نہ ہولڈ بیک کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بس یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ often the craziest people have the best ideas. وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایسا بندہ جس کے بارے میں جینیس کہا جاتا ہے، وہ تھوڑا بہت اس کے اندر میڈنس بھی ہوتی ہے. اور پاگل کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے جو گل کو پا لیتا ہے. یہ کہتا تھا کہ بعض اوقات آپ کسی عام سے بندے سے، کسی ان پڑھ بندے سے، کسی پاگل بندے سے، کسی بہت ہی ہو سکتا ہے کسی عام گھٹیا قسم کے بندے سے ایک خوبصورت قسم کی بات کی توقع رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کر بھی جاتا ہے. پھر جو ٹیک کنٹرول آف یور لائف ان یور اون ہینڈ اینڈ چوز ورچوز ایز یو وانٹ ٹو ہیو. کہ اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھیں، لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں. میک یور اسٹوری بیسٹ سیلر، میک یور لائف اسٹوری بیسٹ سیلر، اس کو بیسٹ سیلر بنائیں. رائٹ اٹ ود یور اون پین، رائٹ اٹ ود یور اون انک، رائٹ اٹ ود یور اون ویلیوز، رائٹ اٹ ود یور اون فیلنگز اینڈ ایموشن. اس کو اپنے انداز سے لکھو، اپنی سوچوں سے لکھو، کسی اور کو اس کو مت لکھنے دو. اس کو نہ اپنی لائف کو کنٹرول رکھیں. لائف کو سمت کون سی دینی ہے؟ یہ آپ لائف جو ہے نا، یہ آپ کی ایک ایسے ہوتی ہے جیسے ایک فٹ بال ہوتا ہے. آپ فٹ بال کو کک مار کے کبھی چھوڑنا نہیں ہوتا، فریڈم نہیں دینی ہوتی. آپ کو کبھی اس کو لیفٹ سے مارنا ہے، کبھی رائٹ سے مارنا ہے، کبھی اس نے آگے سے روکنا ہوتا ہے، کبھی اس کو پھر مارنا ہوتا ہے، کبھی اس کو ہوا میں اچھالنا ہوتا ہے، کبھی زمین پر مارنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اپنے لائف کو ڈائمینشن دینی ہوتی ہے. وی آر واٹ وی ریپیٹڈلی ڈو. ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہماری خامیاں ہوتی ہیں. اور ارسطو کہتے ہیں کہ ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہم
ریپیٹڈلی کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں وہ ہم ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری عادت کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. تو ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بار بار جو کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. آگے جی، دا اینٹیڈوٹ آف 50 فرینڈز از 1 فرینڈ، کہ اگر آپ کے پاس 50 دشمن ہیں تو ان کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ ایک دوست ہوتا ہے. ایک اچھا دوست ہونا چاہیے آپ کے پاس، دوست ہونے چاہیے. بیکن کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دوست مل سکتا ہے، 2 یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، 3 تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دوست کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہم خود اپنے دوست سب سے اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کو باہر دوست نہیں ملے، کوئی ملتا، تو آپ خود اپنے بہترین دوست بنیں. اور جی آخری بات کہ ہیپینیس از اے ورب. میں نے آپ کو بات بتاؤں کہ ہیپینیس از این ایٹیٹیوڈ. ہیپینیس یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کام کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. آپ ہر کام خوش ہو کے کریں، جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں پہلے خوش ہوں پھر وہ کام کریں. ہیپینیس از اے ورب. ورب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکشن وچ شوز ایکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک ایکشن ہے، آپ کو ہیپینیس جو ہے نا اس کو اچیو کرنا پڑتا ہے ایک ایکشن کی طرح. آپ کو سوشل ہیپینیس، پولیٹیکل ہیپینیس، ایتھیکل ہیپینیس، مورل ہیپینیس، اکنامیکل ہیپینیس، ہیپینیس فرام ود ان. تو ہیپینیس جو ہے نا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. آپ جو ہے نا جب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں خوش ہوں گا آگے فیوچر میں، اور یا یہ چیزیں مجھے خوش کریں گی، تو آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ فرام دس ویری پوائنٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ہیپی. اور پھر آپ کی آگے جتنی بھی لائف ہوتی ہے وہ آپ کی خوشی کی لائف ہوتی ہے. اور پھر ایک آخری بات کہ جس طرح ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، اس طرح ہمارے کنٹرول میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے. یہ ہیں جو وہ لائف لیسنس جو میں نے خود رشتوں کو پڑھتے ہوئے سیکھی اور آپ لوگوں سے ان کو شیئر کیا ہے. اور چونکہ اور یہ 12 میں نے آپ کے ساتھ 13 لیسنس شیئر کیے ہیں. اور اس میں جو وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ چونکہ وہ ایک بہت خوبصورت بات تھی، اس لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں. تھینکس فار